أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. آیت شروع کرتے ہیں اس کائنات کو ایک غیر مسلم کے نظریے سے. ایک غیر مسلم دیکھتا ہے تخلیق کائنات کو سائنسی انداز سے، جو کہ کافی مشہور نام بگ بینگ سے جانا جاتا ہے، یعنی عظیم دھماکہ. اور اس سائنسی بیان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی نہ تھا، بالکل کچھ بھی نہ تھا، اور اچانک ایک دھماکہ ہوا اور خود بخود ایک لامتناہی خلا پیدا ہو گئی، جس میں کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں وجود میں آتی چلی گئی اور خربوں کی تعداد میں ان کے ارد گرد گھومتے سیارے سب کے سب اپنی جگہوں کا بہتر انتخاب کرتے ہوئے ایک موجودہ نظام میں آ گئے، اور ان کو یہ اپنے نظام بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. سب کچھ خود بخود ہوا. ہنسی کی بات لگتی ہے. اور اسی طرح ہماری دنیا نے بھی اپنے نظام کا انتخاب کیا اور وجود میں آ گئی، مگر باقی تمام سیاروں سے یہ دنیا سب سے سمجھدار نکلی، کیونکہ اس نے نظام شمسی میں وہ بہترین جگہ چنی جو نہ زیادہ سورج کے قریب تھی کہ سیارے وینس کی طرح جل جائے، اور نہ ہی اتنا دور کہ سیارے مارس کی طرح بیابان ہو جائے. اور پھر سورج کی روشنی زندگی کو وجود میں لانے کے لیے نہایت مناسب مقدار میں ملے، اور پھر 4 قسم کے موسم بھی تبدیل ہوتے رہے تاکہ قسم قسم کے پھل اور درخت پیدا ہو سکے. اسی طرح کچھ حصوں پر روشنی کم پڑے اور پانی کا حصہ برف کی صورت میں منجمد رہے، اور کچھ حصوں پر زیادہ روشنی پڑے تاکہ دنیا کا اندرونی درجہ حرارت بالکل مناسب رہ سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا نے خربوں کی تعداد میں موجود بے جان سیاروں کو اس معاملے میں مات دے دی. یہاں میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ سائنسدان مسلسل بغیر رکے کروڑوں میل دور سیاروں پر زندگی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج تک ایک بھی ایسا سیارہ نہیں مل سکا جہاں کم از کم سب سے حقیر جاندار ایک بیکٹیریا ہی پیدا ہو سکے. چلیں تھوڑا اور دنیا کی اپنی ذاتی سمجھداری پر روشنی ڈالتے ہیں. یاد رہے یہ سب باتیں ایک غیر مسلم کی زبانی ہیں کہ یہ تمام کام خود بخود بغیر کسی رب کی نگرانی میں بس ہوتا جا رہا ہے. خیر آپ سمجھ جائیں گے جب انسان اپنی عقل کو سائڈ پر رکھ کر سوچتا ہے تو نہایت بیکار ہی سوچتا ہے. پھر خلا میں کہیں سے دنیا پر لوہے کا تودا آ کر ٹکرا گیا جس میں مقناطیسی طاقت تھی جو کہ دنیا کے بالکل بیچ و بیچ سرایت کر گیا تاکہ دنیا کے اندر کشش پیدا ہو سکے اور اس کا اندرونی حصہ ہر وقت حرکت میں رہے تاکہ اس کی اوپر کی زمین پہاڑ اور دریا پیدا کر سکے. اور اس کی مدد سے دنیا نے اپنے ارد گرد ایک ایسی مقناطیسی ڈھال بنائی جو جانتی تھی کہ کیسے سورج کی تابکاری اثرات سے لڑا جائے، کیونکہ سورج کی شعاعیں اور ریڈیشن اندر موجود زندگی کو جلا دیں گے. پھر خلا میں سے نہ جانے کہاں سے برف کے تودے پانی لے کر زمین پر گرنے لگے اور پوری دنیا کو اتنا پانی دیا کہ زمین صرف 1/3 بچی. پانی کے بغیر دنیا ایک آتش فشاں زمین تھی اور یہاں تیزابی ہواؤں کا قبضہ تھا. پھر نہ جانے کہاں سے مختلف قسم کے درخت جن کے بیج بھی موجود نہیں تھے پیدا ہونے لگے. اچھا یہ سب باتیں تو ابھی بہت ہیں. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ آج کے سائنسدانوں نے بہت کوشش کی کہ شروعاتی دنیا کی طرح ہم بھی بے جان کیمیکل اور پانی سے بیکٹیریا یا کوئی جیتی جاگتی چیز بنا سکیں، کیونکہ ان کی نظر میں یہ سب خود بخود ہوا تھا، مگر آج تک ناکام رہے ہیں. یہاں انسان کے لیے ایک غور و فکر کی بات ہے کہ جب جان بوجھ کر زندگی وجود میں لانا ناممکن ہو رہا ہے تو بغیر کسی عمل کے خود بخود زندگی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ بلا شبہ اتنی پیچیدہ با علم اور باصلاحیت زندگی کسی ہستی کا کارنامہ ہے، اور وہ ایک اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں.
چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھیں خود بخود کی حد کتنی تک ہے۔ دنیا کا سارا پانی کھارا اور نمکیات والا تھا، مگر دنیا میں موجود ہواؤں نے بڑی مہارت سے میٹھا پانی الگ کر کے بادلوں کی صورت میں اٹھا لیا اور زمینی حصوں اور پہاڑوں پر روک کر برسا دیا تاکہ جاندار چرند پرند اس پانی کو پی سکیں، اور پھر میٹھے پانی کے جانور الگ بنائے اور کھارے کے الگ۔ خشکی پر تمام جاندار ایسے بنائے جو کسی بھی قسم کے جانور کو پوری دنیا پر قابض ہونے نہ دیں۔ پھر ان سے پیدا ہونے والی گندگی اور بدبو کو کھانے والے جانور بنائے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی بیکار شے نہیں بنا، ہر چیز کو ضرورت کے لائق بنایا، بلکہ جس وقت جاندار بنایا اسی وقت اس کا کھانا بھی بنا دیا، شیر بنایا اسی وقت بکری اور اسی وقت گھاس پھوس، بلکہ یہ سب خود بخود اور یکایک ہو گیا، کیونکہ ایک بھی چیز آگے پیچھے ہوتی تو دوسری چیز زندہ نہیں بچتی۔ اور یاد رہے یہ سب بگ بینگ عظیم دھماکے کی وجہ سے ہوا، جبکہ دھماکے سے تو چیزیں ختم ہوتی ہیں نہ کہ بنتی ہیں۔ آپ ذرا اس دنیا میں موجود رنگ برنگے اور خوبصورت جاندار تو دیکھیں جو کہ سائنس کے مطابق تقریباً 1,00,000 کروڑ قسم کے ہیں، اور پھر ان کے لیے رہنے کا ماحول اور خوراک مہیا کرنا، بلکہ انہی جانداروں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ عورتوں پر ایک تحقیق کے مطابق نظام بچہ دانی اچانک وجود میں آ ہی نہیں سکتا، بقول یہ نظام خود اتنے سارے نظاموں پر منحصر ہے کہ اس کا خود بخود وجود میں آنا ناممکن ہے۔ یقین مانیے کوئی بھی چیز اللہ کی خواہش کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ ابھی تو ہم نے صرف دنیا کی بات کی ہے، چاند کی کشش پانی کو ایک طرف کھینچ کر رکھتی ہے تاکہ سمندر کا پانی پوری زمین پر غالب نہ آئے۔ چاند کا موجود ہونا بہت سارے شہاب ثاقب سے بچاتا ہے تاکہ زندگی فوراً ختم نہ ہو جائے۔ دنیا کا وجود چاند کے بغیر ناممکن اور زیادہ چاند ہونے سے بھی ناممکن۔ کتنا توازن ہے ان تمام چیزوں میں، اور پھر سورج کو ایسا ایندھن عطا کیا ہے کہ وہ ہزاروں سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا ایندھن ختم نہ ہو، ورنہ تو زندگی ممکن ہی نہیں سورج کی روشنی کے بغیر۔ یہاں تک کہ نظام شمسی میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ دنیا پر موجود زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا جوپیٹر نامی سب سے بڑے سیارے کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ جتنے بھی پتھر دنیا کی طرف آتے ہیں یا اس کے میزان یعنی دائرے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی کشش کی بدولت انہیں واپس پیچھے کی میزانوں میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ سیاروں میں اس کی کشش کافی طاقتور ہے، ورنہ سائنس کے مطابق ان پتھروں کی ایک کثیر تعداد مسلسل سیاروں پر برستی رہتی ہے اور جوپیٹر کی موجودگی نہایت ضروری ہے۔ یہ تمام معلومات الگ الگ پڑھنے والی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ آپ کو ویڈیو فراہم کروں گا۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں، کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔